بلکہ سیلز کے اندر یہ آ رہا ہے نا وسیم اکرم، یہ طاہر ہاٹ میل، یہ یوزر ہے نہیں، یہ تو کانٹیکٹ ہے. ان میں سے کون سا ہے جو ایڈ نہیں ہوا ہوا؟ وسیم اکرم ایڈ نہیں ہوا. وسیم اکرم کا ڈپارٹمنٹ دیکھیں. ہاں نہیں، لیکن میں یہاں پہ ایک اور یوزر بناتا ہوں، نیو یوزر، اور اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں عرفان. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں گے عرفان جو ہے یہ ہے بھی اسی او یو کے اندر، اور اس کا ڈپارٹمنٹ بھی کیا ہے؟ سیلز. لیکن یہ اس میں نہیں آئے گا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں ریزن آپ کو بتا رہا تھا. یہ جناب ڈسٹریبیوشن گروپ میں گئے، سیلز کی پراپرٹیز میں پریویو لیا، اور عرفان صاحب اس لسٹ میں نہیں آ رہا. میل باکس یاد رکھیے گا کہ اس یوزر کا میل باکس بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ڈسٹریبیوشن گروپ میں وہی یوزر آتے ہیں جو میل باکس انیبلڈ ہوتے ہیں. ابھی اگر آپ اس کا میل باکس بنا دیتے ہیں پھر یہ آٹومیٹیکلی آ جائے گا، کوئی ایکشن ریکوائر نہیں. یہ دیکھیں میں یہاں گیا، نیو دیکھو نا، یہ پہلے سے تھا یہاں. ٹھیک ہے، میں نے یہاں دیکھا نہیں، اگر میں نے دیکھا ہوتا تو پھر میں کوئی اور یوزر بنا کے اس پہ آپ کو دکھاتا. نیکسٹ کیا میں نے ایگزسٹنگ یوزرز میں جا کے اور عرفان ایڈ کروایا. اب کچھ کیے بغیر عرفان جو ہے وہ اس میں آ اس ڈسٹریبیوشن گروپ میں آ جائیں جی. ڈائنامک ڈسٹریبیوشن گروپ کا پریویو ہے، اور اب اس میں عرفان آ رہا ہوگا. تو بیسیکلی سمجھنے والی بات کیا تھی کہ وہ یوزر میل باکس انیبلڈ بھی ہو. پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ گروپ دو طرح کے، میں سم اپ کر دیتا ہوں ساری باتیں، کہ آپ کے پاس ڈسٹریبیوشن گروپ جو ایکسچینج میں آ رہے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ جس کی ممبرشپ اسٹیٹک ہے، اور دوسرا وہ جس کی ممبرشپ ڈائنامک ہے. اسٹیٹک ممبرشپ والے گروپس وہ ہیں جن میں یوزر کو آپ کو مینولی ایڈ کروانا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جس میں لیس ایڈمنسٹریٹو ایفرٹ. جب آپ کے پاس ایک ڈائنامک گروپ اویلیبل ہے تو ہمیں وہی بنانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ڈائنامک گروپ وہ ہے جس میں آپ کو یوزر کو مینولی ایڈ نہیں کرنا پڑتا، ایز لانگ ایز کہ یوزر جو ہے میل باکس انیبلڈ ہے اور اس کی پراپرٹیز میں میچنگ ایٹریبیوٹ ہے، وہ آٹومیٹیکلی ممبر بن جاتا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ پکی بات ہے. ٹھیک ہو، یہ بھی بات کلیئر ہو گئی. ہاں جی، اور کوئی چیز شہزاد ذہن میں آ رہی ہے؟ بڑے ہم آگے لکھیں جی ای میل راؤٹنگ. دیکھیں آدھے سے زیادہ جو مسئلے آتے ہیں نا، یعنی ای میل میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جو اگر آپ کو کلیئر ہو جائیں تو مسئلہ بہت آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ کہ آپ کو ڈپلائمنٹ آتی ہے. ٹھیک ہے، کہ کسی بھی قسم کا کیس اسٹڈی ہے وہ آپ فلفل کر سکتے ہیں، اور ڈپلائمنٹ میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ آپ نے میسنگ سولوشن ڈلیور کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گھر میں اور لیب میں تو بس آپ یہ کرتے ہیں ایکسچینج کا سیٹ اپ چلا دیا، ایکسچینج انسٹال کر دیا، دیٹس اٹ. لیکن جب آپ کسی انڈسٹری میں یہ کام کر رہے ہوں گے تو آپ نے کمپلیٹ میسنگ سولوشن دینا ہے، جسٹ انسٹالیشن نہیں. ایکسچینج انسٹال ہو، راؤٹنگ انڈرسٹینڈ ہو جائے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو اگر آپ ہینڈل کر سکتے ہیں تو آپ ایکسچینج ہینڈل کر لیتے ہیں. ایک ایکسچینج کی ڈیزاسٹر ریکوری، ایک ایکسچینج کی ڈپلائمنٹ، اور ایک ایکسچینج کی. اچھا جی، ای میل راؤٹنگ ہم نے کرنی ہے، اور میں آپ کو اس کی امپورٹنس ہی بتا رہا تھا، بار بار انٹرپشن ہو گئی. ای میل راؤٹنگ میں ڈفرینٹ کیسز آتے ہیں، لائک ود ان آرگنائزیشن آپ کی میل کس طرح جائے گی، ایک آرگنائزیشن سے باہر کس طرح جائے گی، انٹرنیٹ پہ کس طرح جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو راؤٹنگ کا لائف سائیکل ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ ای میل ان ریئلٹی جاتی کس طرح. بہت سارے ایسے کانسیپٹس ہیں آپ کے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں ٹھیک کرنا پڑتا ہے. جن میں سب سے بڑا کانسیپٹ جو آپ کا غلط بنا ہوتا ہے وہ یہ کہ میل سینڈ کرنے کے لیے SMTP اور ریسیو کرنے کے لیے POP3. یہ بچپن سے جب آپ کو پہلی دفعہ پتہ لگا ہوتا ہے تب سے آپ نے رٹا لگایا ہوتا ہے اسے، اور غلطی اس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اسے مینڈیٹری سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ یہ اسٹیٹمنٹ مینڈیٹری ہے. یہ آپ کہتے ہیں نا ای میل سینڈ کرنے کے لیے SMTP اور ریسیو کرنے کے لیے POP3 تو بائی ڈیفالٹ ڈسیبلڈ ہوتا ہے. اس وقت میرے پاس POP3 ڈسیبلڈ ہے، میں میل سینڈ بھی کر رہا ہوں، ریسیو بھی کر رہا ہوں. تو آپ کے جو پرانے کانسیپٹ ہیں نا انہیں پہلے ریفائن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں میں ایڈ کروں گا جو آپ نے یاد رکھنی ہے. سب سے پہلی چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ جب آپ راؤٹنگ پڑھ رہے ہیں تو راؤٹنگ میں ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کلائنٹ میل کس طرح ریسیو کرے گا. کیونکہ کلائنٹ آپ کے ڈفرینٹ ٹائپس کے ہو سکتے ہیں. آؤٹ لک ایکسپریس ہو سکتی ہے، ونڈوز میل ہو سکتی ہے، مائکروسافٹ آؤٹ لک ہو سکتی ہے، آؤٹ لک ویب ایکسیس ہو سکتا ہے، آؤٹ لک اینی ویئر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ویرائٹی آف کلائنٹس ہیں آپ کو، اور ہر کلائنٹ کے پرسپیکٹو سے ہمیں ڈفرینٹ
میتھڈالوجی دیکھنی پڑے گی. پھر آج جو ہم ڈسکشن ہم کر رہے ہیں جو ای میل راؤٹنگ میں مینڈیٹری ہے وہ یہ کہ ایک میل سرور سے دوسرے میل سرور میں میل کس طرح جاتی ہے, اور راؤٹنگ کا یہی مطلب ہے. ٹھیک ہے, ای میل راؤٹنگ کا مطلب کیا ہے کہ دا پروسیس تھرو وچ ای میل گیٹس فرام ون میل سرور ٹو اندر. یہ ہم ای میل راؤٹنگ میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, دا پروسیس ان وچ ای میل ڈیٹا transfers or gets بھی لکھ دیا ٹھیک ہے, gets from one mail server from one mail server to another. ٹھیک ہے, میل ڈیٹا جو راؤٹ ہوتا ہے ایک سرور سے دوسرے, بات ہو رہی ہے میل سرورز کی, ہرگز میل کلائنٹ کی بات نہیں ہے. ای میل کلائنٹ میں میل کا ریسیو ہونا میل راؤٹنگ نہیں ہے. یہ کانسیپٹ اگر ہے تو اسے ریفائن کرنا, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, میل کلائنٹ نے تو بس کنیکٹ ہونا, میل ریسیو ہوگی, اس میں راؤٹنگ جو ہے اس کا کوئی رول نہیں. اب دنیا کے جتنے بھی میل سرور چاہے لوکس ڈومین ہو, چاہے سینڈ میل ہو, موبائل گروپ وائز ہو, ایکسچینج سرور ہو, ایکسچینج 5.5 ایکسچینج 2000, کوئی بھی میل سرور, یاد رکھیے گا میل سرور ٹو میل سرور. یہاں میں نے ایکسچینج نہیں کہا, یہاں پہ تمام میل سرور پہ اسٹیٹمنٹ اپلیکیبل ہے. میل سرور ٹو میل سرور کمیونیکیشن ہمیشہ صرف ایک پروٹوکول پہ ہوتی ہے جس کا نام ہے SMTP. ٹھیک ہے, جب بھی ایک میل سرور دوسرے میل سرور کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہے میل سینڈ یا ریسیو کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی سینڈ کرنے کے لیے کانٹیکٹ کرتا ہے, ریسیو کرنے کے لیے نہیں کرتا. SMTP پروٹوکول یوز ہوتا ہے, اور SMTP ریکوائر کرتا ہے IP ایڈریس. یعنی سمپل سا کیس ہے, میرا یوزر اکاؤنٹ ہے ہاٹ میل. ٹھیک ہے, میرا یوزر اکاؤنٹ کس پہ ہے, ہاٹ میل پہ ہے, اور میں ہاٹ میل سے کنیکٹ ہو کے میل کرتا ہوں عمیر کو, اور عمیر کا اکاؤنٹ ہے یاہو پہ. عمیر کا ای میل ایڈریس کس پہ ہے, یاہو پہ. تو جو میل ہے وہ ہاٹ میل, دیکھیں میل جا کے کہاں پہ, میل کا لائف سائیکل کیا ہے, میل اوریجنیٹ ہوتی ہے سینڈنگ میل باکس پہ, یعنی میرا اگر اکاؤنٹ ہاٹ میل پہ ہے تو میل اوریجنیٹ ہوگی کس سے, ہاٹ میل کے میرے میل باکس سے, اور ای میل جا کے رکے گی کہاں پہ, ریسیونگ میل باکس میں. ٹھیک ہے, یعنی سینڈنگ میل باکس سے ریسیونگ میل باکس, یہ ای میل کا ٹرانسپورٹ لائف سائیکل. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کا مطلب ہے جو میل سینڈ کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کنیکٹ ہو کس کے ساتھ, سینڈنگ میل باکس سرور کے ساتھ, اور جو میل ریسیو کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کنیکٹ ہو کس کے ساتھ, ریسیونگ. تب اسے میل ریسیو ہو جائے گی, ادروائز پڑی رہے گی وہاں پہ, راؤٹ ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب یہ جو دو میل سرورز ہیں, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ دنیا کے جتنے بھی میل سرورز ہوں ان کے پاس ایک لسٹ پڑی ہوئی ہو جس میں تمام دوسرے ای میل سرورز کے کیا ہوں, IP ایڈریس ہوں. ایسا بالکل نہیں. تو پھر ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ اسی وقت جس طرح DNS اگر آپ کو یاد ہو, اسی وقت ریئل ٹائم ڈسکوری ہوتی ہے. یعنی ہاٹ میل نے اگر میل سینڈ کرنی ہے یاہو پہ, تو ہاٹ میل اپنے DNS کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ یاہو کے میل سرور کا IP ایڈریس کیا ہے. پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو بھی میل سرور ہوگا وہ اسی وقت لوکیٹ کرے گا دوسرے میل سرور کو, اور اس کے لیے IP ایڈریس چاہیے ہوگا اس میل سرور کا. اور جہاں بھی آپ کو IP ایڈریس ریکوائر ہو وہاں پہ کون سی چیز بیچ میں آ جاتی ہے, DNS. IP ایڈریس آپ کو DNS ہی لا کے دیتے ہیں, تو آپ بیسیکلی اپنے DNS کو ریکویسٹ کریں گے کہ مجھے بتاؤ اس میل سرور کا IP ایڈریس کیا ہے, اور DNS آپ کو وہ IP ایڈریس لوکیٹ کر کے دے گا. کلاس کی میجورٹی نے, بلکہ میرا خیال تمام کلاس نے DNS پڑھا ہوا ہے, تو DNS والا پوائنٹ جو ہے اس کو ہم زیادہ اس پہ ڈیبیٹ نہیں کریں گے. یہ جناب انٹرنیٹ ہے, فار ایگزامپل یہ نیٹ ورک ہے کس کا, کاربٹ کا, اور میں کہتا ہوں یہ ہے کاربٹ کا میل سرور, اور میں کہتا ہوں یہ ہے کاربٹ کا DNS. ٹھیک ہے, یہ جناب نیٹ ورک ہے کس کا, فار ایگزامپل یاہو کا, اور یہ ہے یاہو کا میل سرور. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ ہے یاہو کا DNS. ٹھیک ہے, پوائنٹ کلیئر ہوتا ہے. یوزر کنیکٹ ہوا,
اور کریکٹ اس نے میل سینڈ کی میل سینڈ